السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم سب کی زندگی میں بعض اوقات ایسے بہت سے دورائے آتے ہیں جس میں انسان کو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس چیز کا ساتھ دے، کس کا ساتھ دے، کس کا نہ دے، کیونکہ اس کی دونوں جانب کچھ ایسے فریق ہوتے ہیں۔ ایک طرف اس کے دوست احباب اپنے والدین کھڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف غیر ہوتے ہیں۔ تو اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنوں کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، کیونکہ تاکہ اس کے اپنے بچ جائیں، اپنے اس کے خلاف نہ ہوں، اور وہ بیچارے جو دوسری فریق جو غیر ہوتا ہے کوئی، اس کی حق تلفی کر بیٹھتا ہے، اس کے خلاف گواہی دے دیتا ہے غلط، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں اور گھریلو زندگی میں بہت برے اثرات قائم ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ایک باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے۔ باؤنڈری یہ سیٹ کرنی چاہیے کہ انسان کو کچھ بھی ہو جائے، انسان کو پہلے تو یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں ہر حالت میں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو دوستوں، اب اس سلسلے میں آئیے چلتے ہیں، ایک آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب ہمیں اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے، ہر بات اس میں کھل کے واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی ہمارا والدین ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں بس حق اور سچ کا اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینی چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ انصاف اور سچی گواہی تقوی کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداری کو حکم دیتا ہے کہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہ سرکیں، ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی سفارش سے عدل و انصاف چھوڑ بیٹھیں۔ سب مل کر عدل کو قائم و جاری کریں، ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں، اللہ کے لیے گواہ بن جائیں، یعنی گواہیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے دو جو بالکل صحیح، صاف، سچی اور بے لاگ ہو، نہیں چھپاؤ، نہ ہی چھپا کر نہ بولو، صاف سچی شہادت دو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو، تم حق گوئی سے نہ رکو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار غلاموں کی مخلصی کی صورتیں بہت سی نکال دیتا ہے۔ کچھ اسی پر موقف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اس کا چھٹکارا ہو، گو سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہوتی ہو، گو اس شہادت سے رشتہ داروں کا نقصان پہنچتا ہو، لیکن تم سچ ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دو، اس لیے کہ حق پر ایک پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔